اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ قسط نمبر 449، پارٹ 449 قرآن پاک سورہ نمبر 48، 48ویں سورہ الفتح، آیات 11 to 17، 11 سے لے کر 17 تک 11 سے لے کر 17 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر، تشریح اور اس کے اوپر رننگ کمنٹری کی جائے گی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح پچھلی قسط کی جو آخری بات تھی اس میں بات ہو رہی تھی جو لوگ نبی پاک کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ اس بیعت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ یہ بیعت کوئی اس طرح کی بیعت نہیں ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیوں کہ یہ جو لوگ بیعت کر رہے ہیں وہ بیعت یہ تمہارے ہاتھ پہ تو کر رہے ہیں، لیکن یہ تم سے نہیں کر رہے، بلکہ یہ بیعت اللہ ہی سے کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو یہ معاہدہ، یہ بیعت کرنے کا جو ہوتا ہے یہ اللہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بیعت تو نبی پاک کے ہاتھ پر کی جاتی ہے، اسی بیعت کا ذکر ہے۔ ان کا یہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو مطلب کیا ہوا، آپ نے اللہ سے بیعت کی، یعنی اللہ سے ایک معاہدہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب اللہ سے آپ نے عہد کیا، وعدہ کیا، تو اگر کسی نے یہ عہد توڑا اور عہد شکنی جب توڑے گا تو اس کا وبال پھر اسی کے سر پہ آنا ہے، کیونکہ اللہ سے وعدہ کر کے اللہ سے آپ وہ توڑنا کوئی مطلب مذاق بات تو نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے اس کو پورا کیا، اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے، تو جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا تھا جو معاہدہ اس کے اوپر وہ پورا اترا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کو عنقریب بہت جلد بہت بڑا اجر عطا فرماؤں گا، اجراً عظیمہ، اس خالی اجر نہیں، بڑا اجر۔ اور بڑا اجر اللہ کا بڑا کتنا ہوگا، اللہ کا تو خالی اجر ہی بہت ہونا تھا، اگر کہتے اجر عطا فرماؤں گا تو بڑی، تو اب یہ بڑا اجر مطلب ان لمیٹڈ اجر عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ یہاں تک ہم بات کر چکے تھے تفصیل پچھلے میں دیکھ لیں۔ اس سے آگے اب چلتے ہیں تو تھوڑا سا تمہید کر لوں ذرا بات کو سنانے کی۔ اب آیت نمبر 11 سے شروع کرنا ہم نے، تو تھوڑی سی بات میں ترجمہ کر دوں۔ یہ پتہ نا، یہ صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی جس سفر پہ وہ گئے تھے، تفصیل پیچھے ہے۔ تو اب اس سفر سے جب وہ واپس جا رہے تھے تو اس وقت کے حساب سے کہہ لیں کہ یہ شاید آیتیں نازل ہوئی اس وقت، یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ہدایات آئی ہیں جو ابھی ہم آگے پڑھیں گے، سورہ اپنا آیت نمبر 11 سے شروع کریں گے تو اس میں وہ باتیں آئیں گی ٹھیک ہے تو یہ اس سفر سے اب واپسی پر آ رہی ہیں کہ جب واپس تم اب پہنچ جاؤ گے یہ والا صلح حدیبیہ کر کے، تو یہ فتح حاصل کر کے، اللہ تعالیٰ نے کہا نا فتح مبین تمہیں مل جائے گی اور تم واپس پہنچو جاؤ گے، تو اب وہاں پہ واپس جا کے کیا معاملات کرنے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ تھا نا کہ کچھ لوگ آئے، زیادہ تر تو لوگ آ گئے تھے، لیکن کچھ لوگ اس سفر میں نبی پاک کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ تو اب دیکھتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہیں احکامات ہیں ٹھیک ہے ترجمہ پہلے تلاوت کر لیتے ہیں آیت نمبر 11 کی، پھر اس کا ترجمہ تفسیر کریں گے، اسی طرح پھر اگلی اپنا جو آیتیں ہوں گی ان کا صرف ترجمہ تفسیر کریں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ ٹھیک ہے آیت نمبر 11 کو تلاوت کر دی، ذرا لمبی تھی اب ترجمہ کرتے ہیں۔ بات ذہن میں رکھیں کہ سفر سے جب واپس پہنچیں گے تو اگلے معاملات ہیں۔ یہ صلح حدیبیہ والا جب گئے تھے نا، وہاں کفار سے معاہدہ ہوا، اب واپس پہنچ گئے مدینہ، اب وہاں سے یہ بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَقُولُ لَكَ مُخَلَّفُونَ، ٹھیک ہے اب جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کی بات ہے نا، جو نظم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیہاتیوں میں سے، بدوؤں میں سے، اہل بدو یا دیہاتیوں میں سے
ترجمہ شروع ہے اب۔ تو اہل بدو میں سے یا دیہاتیوں میں سے، آسان لفظ کا، جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، کہ اہل بدو یا دیہاتی لوگوں میں سے جو پیچھے رہ گئے تھے، ٹھیک ہے جی، جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے۔ اب یہ جو پیچھے چھوڑ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جی، کہ دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے۔ اب یہاں پہ بات بڑی خاص ہے، اس کو اپنے ذرا غور کرنا، ٹھیک ہے جی، کہ تھوڑا سفر مجھ سے پلٹ گیا جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں جی، کہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، مطلب یہ نہیں کہا کہ جو ساتھ نہیں آئے تھے آپ کے، جو سفر میں نہیں گئے تھے، کہا پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے۔ اب میں یہ پیچھے چھوڑ دیے گئے کی صرف تفسیر کرنے لگا ہوں۔ بات تو کلیئر ہے نا، کہ جو لوگ نہیں آئے تھے، وہ دیہاتی لوگ جو آپ کے ساتھ نہیں آئے تھے، نہیں اللہ نے کہا وہ آئے نہیں تھے، میں نے ان کو وہ چھوڑ دیے گئے تھے، کہ ان کو میں نے آنے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ لفظ جو ہے نا، اسی بلاغت میں استعمال ہوا ہے، کہ مطلب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ خود پیچھے رہے، نظر تو یہی آتا نا کہ یہ لوگ رہ گئے، ساتھ نہیں آئے بھی اپنی مرضی سے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے نہیں ہوا۔ تو کیسے ہوا جی؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، تم کو تو لگ رہا ہے نا کہ یہ آئے نہیں تو پیچھے رہ گئے، بات یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے ان کو چھوڑ دیا پیچھے، کہ یہ ساتھ آئیں نہ، کہ میں نے ان کو ساتھ نہیں آنے دیا۔ کتنا بڑا فرق ہے اس میں۔ وہ کیوں نہیں پسند کیا اللہ تعالیٰ نے، کیوں نہیں ان کو آنے دیا جی ساتھ؟ بتاتے ہیں جی، اس لیے وہ اس لیے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے پسند نہیں کیا اس بات کو، کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جن کے دلوں میں اس طرح کے معاملات تھے کہ ساتھ نہ جائیں، کچھ نہ کریں، تو وہ شاید آخر میں آ ہی جاتے کہ کیا کریں، دکھانے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ میں نے ان کو چھوڑ دیا پیچھے۔ عام لوگوں کو تو یہ لگا نا بھی یہ ساتھ نہیں آئے تو پیچھے رہ گئے ہیں، ان کا نہیں، وہ میں نے ان کو ساتھ نہیں آنے دیا۔ ان کی اسی ذہنی جو ان کے اندر، دلوں کے اندر جو باتیں تھیں نا، اسی وجہ سے، کیونکہ میں چاہتا ہی نہیں تھا کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں میرے پیغمبر کے ساتھ جانے کا شرف حاصل کریں، کیونکہ پیغمبر کے ساتھ جانا، سفر کرنا اس طرح کی مہم کا، وہ تو ایک بہت بڑی قابل عزت بات تھی نا، بڑا شرف ہونا تھا اس کے لیے، کہ آپ اس وقت ہم ساتھ تھے جی، جب سے ہم عمرے کے لیے گئے اور پھر وہاں صلح حدیبیہ فتح مبین لے کر آئے۔ اتنی بڑی فتح سے انہوں نے وہ کر کے واپس آنی تھی نا، جس کو اللہ نے فتح مبین کہا۔ تو اللہ نے کہا جی میں نے پسند ہی نہیں کیا یہ ساتھ جائیں میرے نبی کے ساتھ، کیونکہ ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اس کو اللہ جانتا تھا، اور اللہ نے یہ ان کو سزا دی، اور یہ اسی کے حقدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں نے ان کو نہیں جانے دیا۔ جو تمہیں سمجھ آ رہی ہے، اصل بات وہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کیونکہ ان کے دلوں میں کھوٹ تھی، تو میں نے کہا یہ ان کو کیوں بھیجوں، یہ تو ابھی مجھے اللہ کو تو پتہ تھا نا یہ جائیں گے اور کیا معاملات ہوں گے، اور وہاں فتح مبین ملے گی، صلح حدیبیہ ہوگا، وہاں سے آئیں گے۔ میں ان کو اس چیز کا شرف کیوں حاصل ہونے دیتا کہ یہ میرے نبی کے ساتھ جاتے، جبکہ ان کے دلوں میں چور تھا جی۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیہاتیوں میں سے یا بدوؤں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، یعنی میں نے ان کو نہیں آنے دیا تھا۔ اب کلیئر ہے جی؟ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا جی؟ وہ کیا کریں گے؟ اب وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ چل رہا ہے، وہ اب تم سے عذر کریں گے، یعنی آ کے بہانے کریں گے جی، مطلب اپنی وہ آ کے بتائیں گے نہیں جی، وہ جی یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، یعنی کہ بھئی وہ ہم یہ کام پڑ گیا تھا، وہ کام پڑ گیا جی، ایسے ہو گیا تھا، گھر میں ضرورت تھی، فلان جھوٹے جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ اصل صحیح باتوں کی طرف کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آگے اللہ تعالیٰ بیان بھی کر دیں گے۔ تو اب انہوں نے آگے نا اس طرح کی وہ جو ہوتے ہیں نا جی بہانے بازیاں کرنی ہے، جو 2 نمبر بہانے بازیاں، ابھی ان کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب وہ جو لوگ جن کو میں نے یہ شرف نہیں بخشا کہ میرے نبی کے ساتھ جائیں، وہ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، یہ نہیں کہ وہ خود پیچھے رہ گئے تھے، میں نے ان کو آنے نہیں دیا، اب وہ تم سے عذر کریں گے، آ کے تمہیں بہانے دیں گے جی، مطلب کہ ہم آپ کے ساتھ نا نہیں نکل سکے تو اس کی وجہ بتانے کی کوشش کریں گے نا، بہانے والی جھوٹی وجہ۔ تو اللہ کہا اب وہ تم سے عذر کریں گے، ترجمہ اب چل رہا ہے، کیا عذر کریں گے جی؟ اب یہ جو 2 نمبر عذر ہوتے ہیں، جھوٹے عذر، ہم کو ہمارے مال مویشی اور اہل و عیال کی ذمہ داریوں نے مشغول کیے رکھا۔ وہ جی میرے بچے تھے جی، میں نے اس کا یہ کرنا تھا، بیمار پڑ گیا تھا، فلانا یہ تھا جی، اس کے دودھ کی ارینجمنٹ نہیں تھی، یہ نہیں تھی، وہ نہیں تھی، مطلب تو وہ جی مال مویشی ہیں جی، ان کو چارہ کون ڈالتا، کھانا کون ڈالتا؟ تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لکھا جی، کہ وہ کیا کہیں گے جی؟ اب وہ دیہاتی تم سے عذر کریں گے، یعنی تمہیں اپنا بہانہ پیش کریں گے کہ ہم اس لیے آپ کے ساتھ نہیں آئے
کہ ہم کو ہمارے مال مویشی اور اہل و عیال کی ذمہ داریوں نے بہت مصروف کر رکھا تھا، مشغول کر رکھا تھا، ہم بڑے بزی تھے. ٹھیک ہے جی، ایک یہ بات کریں گے، مطلب وہ صاف یہ نہیں کہیں گے کہ ہم جان بوجھ کے نہیں، بہانہ کر کے یہ کہیں گے کہ سٹل ہمیں آنا چاہیے تھا لیکن کیا کریں جی، یہ مجبوری تھی. مطلب سٹل ہمارے سے کوتاہی ہوئی ہے. بات کو غور کرنا، یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے کہ وہ صاف تو والی بات تو نہیں کر سکتے نا کہ جی بات جی نہیں آئے، ختم ہوگی بات. جو ایک بہانہ کر رہے ہیں، بہانہ مت کرنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ ویسے تو ہمیں آنا چاہیے تھا لیکن کیا کریں جی، مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آئی، اور اتنا بڑا جناب ہم کو نا جو سعادت ملنی تھی ہم اس سے محروم رہ گئے. تو یہ ہماری کوتاہی تھی، مطلب کوتاہی ہو گیا، مطلب کوئی جان بوجھ کے نہیں کیا، مجبوریوں کے تحت کیا ہے. یہ کوتاہی کا اس لیے ہم نے یوز کیا جی. تو کیا کہہ رہے ہیں جی، صرف ترجمہ، ہم کو ہمارے مال مویشی اور اہل و عیال کی ذمہ داریوں نے مشغول کیا رکھا. بڑی کوتاہی کی بات ہے لیکن کیا کریں جی، مجبور تھے. ٹھیک ہے، یہ میں نے اس کی تفسیر کر دی، آسان کر دیا. تو پھر کیا کیا جائے جی، آپ کو تم چاہتے کیا ہو بھائی؟ تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، یہ کیا کہہ رہے ہیں جی آگے سے، اب وہی دیہاتی اب کہہ رہے ہیں. سو نبی پاک کو اب وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، سو آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں جی اللہ ان کو معاف کر دیں جی، ان کی ضرورتیں تھیں، یہ کام تھی اس لیے نہیں آئے جی. تو اللہ کے پیغمبر دعا کریں گے تو آپ کو پتہ نا، پھر وہ تو قبول ہوتی ہے جی. تو اللہ تعالیٰ مجھے تو پہلے ہی پتہ ہے ان کا سارے معاملات کا، وہ اوپر سے ہی جہاں سے ہم نے شروع کیا وہیں سے ہم نے بات کر دی تھی. اللہ نے کہا وہ تم سے اب وہ جو ہے نا یہ بہانے کریں گے. ٹھیک ہے جی، اور میں نے تو ان کو خود پیچھے چھوڑا ہوا، مجھے تو پتہ ہے ان کے دلوں میں کھوٹ ہے. اور پھر آپ سے یہ بھی وہ کہیں گے جی، گزارش کریں گے کہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں، یہاں کلیئر ہوگی نا بات. ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ساتھ نہیں آنے دیا، یہ ان کی کھوٹ کی ان کو سزا دی کہ ان کو وہ شرف ہی نہ حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے جی، یہ والا پوائنٹ بھی ذہن میں رکھیں. بہرحال جی، اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں جی. کوتاہی تو ہوئی ہے نا جی. بہرحال مطلب ایک طرح سے اچھے بھی بن رہے ہیں اوپر سے ہو کے نا، جسے ہم نہیں کہتے اوپر سے ہو کے بندہ مل رہا ہے، تو اب یہ اوپر سے ہو کے مل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو کس چیز کا نہیں پتہ. آگے چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جی کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ جو مال مویشی اور اہل و عیال کی ذمہ داریوں نے ہمیں نہیں آنے دیا جی، کیا کریں، غلطی ہوگی، معافی کی درخواست کر دیں اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بات کے اوپر، یہ یعنی دیہاتی بدو، یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے دلوں میں یہ بات نہیں ہے، یہ زبانوں سے آگے تمہیں کہہ رہے ہیں ایسی بات ہے. مطلب صاحب کہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ ترجمہ میں نے کیا ہے کیا جی، کہ یہ لوگ، یہ ڈائریکٹ ترجمہ کرتا ہوں، کوئی ایڈ نہیں کرتا کہ لفظ، یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، مطلب کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اندر سے کچھ اور بات ہے، اصل بات کچھ اور ہے، کیا آپ کو کچھ اور ہے. ٹھیک ہے جی، تو اب پھر کیا کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جی کیا کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک سے، ان سے کہنا، نبی پاک سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں کہ ان بدوؤں سے کہنا، دیہاتیوں سے کہنا، کیا کہنا جی. اب اس کے لیے سمجھانے کے لیے ایک تمہید ہے وہ باندھنی پڑے گی کہ وہ جو کہنا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا اللہ تعالیٰ کا کہنے کا. تو اب پہلے میں ترجمہ کر لیتا ہوں، پھر تمہید کرتا ہوں ساتھ، ورنہ پھر آپ کہیں گے جی وہ قرآن میں مکس نہیں کرنی ہوتی نا بات. اللہ تعالیٰ نے کہا جی ان سے کہنا، ترجمہ، پھر کون ہے جو تمہارے لیے اللہ کو روک دینے کا کچھ اختیار رکھتا ہے. اب یہ بات بڑی گہری ہے، اب اس طرح سمجھ تو نہیں آنی کہ پھر کون ہے جو تمہارے لیے اللہ کو روک دینے کا کچھ اختیار رکھتا ہے. کس چیز کا مطلب یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کو کس کام سے روک دینے کا اختیار رکھتا ہے. کبھی وہ کون ہے، ان کا وہ تو اور تو کوئی بھی نہیں ہے نا جو اللہ کو روک دے. کس کام سے روک دے جی؟ اللہ کو روک دینے کا کچھ اختیار رکھتا ہے، وہ کیا جی؟ ترجمہ چل رہا ہے، اگر اللہ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا تم کو نفع پہنچانا چاہے، تو یہ بات ہے. تو وہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا جی ان سے آپ یہ والی بات کہیں کہ بھئی وہ کون ہے. تو مجھے کہہ رہے ہو نا دعا کرو، تو تم مجھے بتاؤ وہ ہے کون ہے کہ جو اللہ کو روک سکے کسی ایک کام میں بھی سے. چاہے اگر تمہیں وہ نقصان چاہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہیں تمہارے اوپر کوئی آفت یا مصیبت لانا چاہتے ہیں تو اللہ کو کون روکے گا، اور اگر نفع پہنچانا چاہتے ہیں تو کون روکے گا. مطلب کوئی بھی نہیں ہے نا. تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اب اس کو وہ جو بریکٹ والا ترجمہ تھا وہ ساتھ کر دوں. اب وہ کیا جی، جب اسی بات کو شروع کیا نا کہ اللہ تعالیٰ کا زبانوں سے وہ بہت بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، یعنی یہ جھوٹ بول رہے ہیں.
تو آگے سے ترجمہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سے فرمایا ان سے کہنا. اب جو کہنا ہے اس سے پہلے یہ بریکٹ والی بات تمہید کی تھا، ان سے کہنا تم نے دنیا کو اہمیت دی اور خدا کا حق نہیں پہچانا. مطلب تم دنیا کے پیچھے رہے نا، دنیا کے مال دولت کا کہہ رہے ہیں لک آفٹر کیا، اور اللہ کا جو حق تمہیں پتہ اس کو تم نے نہیں پہچانا. تو ذرا ایک بات بتاؤ، اب یہ ساری بات بریکٹ میں ہے کہ تم نے دنیا کو اہمیت دی، خدا کا حق نہیں پہچانا، تو ذرا بتاؤ. یہ بریکٹ کی بات ہے، یہ تمہید ہے. کیا بتاؤ جی؟ کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو پھر بتاؤ کہ پھر کون ہے جو تمہارے لیے اللہ کو روک دینے کا کچھ اختیار رکھتا ہے، اگر اللہ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا تم کو نفع پہنچانا چاہے. کہ بھئی وہ تو کوئی بھی نہیں ہے نا. تو تم پھر یہ کس چکر میں کیا ہے کہ دعا کرو جو کچھ کرو بھی، کہ بھئی تو اللہ کو تو سارا پتہ ہے، تو تم تو ویسے بھی جھوٹ بول رہے، جو تمہارے ساتھ ہونا ہے وہ تو ہو کے اب رہے گا بھی، وہ تو ہونا ہے ابھی بھی. اللہ نے اگر تمہیں سزا دینی ہے تو وہ بھی دیں گے. وہ ایک سزا تو پہلے ہی دے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ساتھ جانے ہی نہیں دیا، کیونکہ تمہارے دلوں میں یہ کھوٹ تھا جی. اور دوسری آگے اور کیا ہونا ہے وہ بھی اللہ کے پاس ہی. اور اگر اللہ نفع کسی کو دینا چاہے تو ان کا ان دونوں کاموں سے اللہ کو تو کوئی روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ جواب اللہ تعالیٰ نے کہا جی نہیں ان کو دے دیں گے. مطلب کہ دعا کوئی نہیں ہو رہی آپ کے لیے میری طرف سے. ان کا تو یہی تھا نا کہ یہ جھوٹ بول کے تو دعا کروا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. تو اللہ کے پیغمبر نے اللہ نے ساری بات ان کو بتا دی. ان کو جی اس طرح کا معاملہ نہیں ہو سکتا. اب اللہ نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو اللہ کو تو کوئی نہیں روک سکتا. بات کلیئر ہے جی. اب آگے چلتے ہیں. اب یہاں تک ہوگی کہ اگر اللہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے یا تم کو نفع پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. یہاں تک ہم نے تفصیل بھی کر سکے. اب اگلی بات کیا کہی جا رہی ہے، قرآن پاک سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ اب یہ ہوا کیا جی؟ اب کہنا کیا جب کہ یہ جو تم بہانہ کر رہے ہو نا، یہ فضول باتیں ہم سے نہ کرو بھی. اب ترجمہ کرتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. نہیں، یہ تم نے جو بہانہ کیا ہے بریکٹ میں یہ فضول ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی یہ تم نے جو چکر چلایا ہے، اللہ اس سے باخبر ہے. تو یہ مانا تمہارا ہم نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا، مجھے پتہ ہے نا، میں باخبر ہوں نا، مجھے پتہ ہے نا جی. تو مجھے سب پتہ ہے بھی تم کیا کر رہے ہو. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا. یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ بہانہ تمہارا نہیں مانا جائے گا. تو ترجمہ کیا تھا؟ نہیں، بلکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. کس سے باخبر ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا کہ تم پیچھے کیوں رہ گئے تھے، کیوں ساتھ نہیں آئے. وہ تو تم پیچھے رہ گئے تھے تو وہ تو تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے، تمہاری سوچوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود رکھا تھا. وہ تو ہم نے سٹارٹ ہی وہاں سے کیا. تو ان کا یہ تم جو بہانہ کر رہے ہو یہ فضول بات ہے. ترجمہ نہیں، بلکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. مطلب جو تم نے یہ چکر چلانے کی کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. چکر کسی اور کو دینا، وہ خالق مالک ہے جی. تو اللہ کو پتہ ہے کہ تم پیچھے کیوں رہ گئے تھے. آگے بتایا، پھر تھوڑی اور تفصیل کر دی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں. ترجمہ بلکہ تم نے یہ گمان کیا، یعنی تم نے یہ سوچا، بلکہ تم نے یہ گمان کیا کہ رسول اور ان کے جو ساتھی تھے وہ آٹومیٹک ساتھ شامل ہو جائیں گے، کہ رسول اور اہل ایمان اب کبھی اپنے گھروں کی طرف پلٹ کر نہیں آ سکیں گے. اور یہ بات تمہارے دلوں میں کھبا دی گئی، مطلب اس کو تن دیا گیا، اس کو نا وہ کر دیا گیا، کیا کہیں گے اس کو، ثبت کر دیا گیا آپ کے دلوں میں اس بات کو. اور یہ بات تمہارے دلوں کو بالکل صحیح معلوم ہوتی تھی کہ اب انہوں نے وہاں سے واپس نہیں آنا. اب یہ کیا بات ہو رہی ہے جی؟ یہ وہی بات ہو رہی ہے جو پیچھے ہم نے ذکر کیا تھا نا، کہ جب وہ سفر پہ جانے لگے تھے تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اب انہوں نے واپس نہیں آنا ہے، یہ تو بڑا خطرناک کام کر رہے ہیں، یہ وہاں پہ سارے مارے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو ان کا اصل بات یہ تھی کہ تم یہ سوچ رہے تھے. ترجمہ بلکہ تم نے گمان کیا، تم نے یہ سوچا کہ رسول، کہ اللہ کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان اب کبھی اپنے گھروں کی طرف پلٹ کر نہیں آ سکیں گے، یعنی وہاں ان کی جان چلی جائے گی.
اور یہ بات تمہارے دلوں میں کھبا دی گئی یا تمہارے دلوں کو اچھی لگی یا تمہارے دلوں میں مضبوطی سے ڈال دی گئی، وہ پڑ گئی، مطلب یہ کیوں ڈال دی گئی جی، یہ کیوں کر دی گئی، یہ اور تو کوئی نہیں ڈال سکتا نا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ڈالتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں ڈالی؟ پتہ نا آپ کو، وہ جو قانون میں بیان کرتا ہوتا ہوں، اور ان کو تو آنے ہی نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتہ تھا کہ ان کی نیتوں میں کھوٹ ہے، تو اللہ وہ میں نے روکا تھا ان کو۔ تمہیں تو لگتا ہے نا یہ آئے نہیں، خود نہیں آئے، میں پسند ہی نہیں کیا کہ میرے پیغمبر کے ساتھ یہ جائیں، تو میں نے ان کو آنے ہی نہیں دیا، ایک سزا تو پہلے ہی دے چکا ہوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیونکہ تم یہ سوچ رہے تھے کہ اب تو واپس نہ آئے، وہاں مارے جائیں گے سارے، کیونکہ اس وقت یہی تو سوچا جا رہا تھا۔ لیکن اللہ کے 1400-1500 ہم نے صحابہ بتایا تھے، 7 آئے تھے جنہوں نے کہا کوئی بات نہیں، مارے گئے تو اللہ کے راستے میں مارا جانا سے بڑی کامیابی اور کون سی ہو سکتی ہے آپ کی؟ تو جو صحیح مسلمان تھے ان کا یہ تو اور فائدے کی بات ہے بھائی، مرنا نا تو پھر تو پکے چلتے ہیں۔ کچھ جینون بیمار تھا، اس نے بھی کہا ہوگا میں چلتا ہوں، یہ مطلب اتنا بڑا وہاں پہ ہمیں عہدہ مل جائے گا جناب اللہ کی راہ میں مارے جانے کا، اور چاہیے کیا ابھی؟ کوئی بات نہیں، درد ہے ٹانگ میں، پاؤں میں کچھ ہے، صحیح نہیں میں چل سکتا، لیکن میں تو اب جاؤں گا جی۔ تو وہ تو اس طرح کے لوگ تھے، تو انہوں نے کیا کیا جی، یہ سوچ رہے تھے کہ انہوں نے مارے جانا اور کبھی اپنے گھروں کو پلٹ کر نہیں آ سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بات تمہارے دلوں میں کھبا دی گئی، یعنی میں نے پھر ڈال دی پکی کر کے۔ کیوں ڈال دی جی اللہ تعالیٰ نے پھر کیوں ڈال دی ان کو؟ یہ تو مطلب وہ کوئی آپ کے مطابق تو ہوگا نا، اب اللہ تعالیٰ نے ڈال دی تو پھر نہیں آئے تو پھر کیا قصور ہے؟ بتاتے ہیں جی، وہ قانون کے مطابق کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے۔ یہ وہی قانون ہے جی جو بتایا ہے ہدایت اور گمراہی کے ضمن میں پیچھے بیان کیا ہوا ہے، کہ جب کوئی شخص اپنے ارادہ اور اختیار سے برائی کو چوز کر لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کچھ مہلت دیتے ہیں، کچھ تنبیہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اگر تو وہ انسان بن جائے تو ٹھیک ہے، تو نہیں تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو پھر اس کے لیے پسندیدہ بنا دیتے ہیں، اس کو وہی اچھی لگتی ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی میں رہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال میں چھوڑ دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آخر کار وہ اسی برائی کے، اسی غلط بات کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور اسی میں وہ اب پھر وہ مگن ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، پھر وہاں سے اس کو اب کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح چھوڑتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، وہ چاہتے ہی یہ ہے، چاہنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتے ہیں، وہ پھر بھی نہیں مانتا، تو اس کو وارننگ دیتے ہیں کسی مختلف طریقوں سے، کبھی کبھی کچھ سختیاں آتی ہیں کہ سیدھے آ جاؤ جی، وہ پھر بھی نہیں مانتا، ٹھیک ہے جی، وہ کہتا ہے بس یہی والا جو غلط چیز ہے نا، بس مجھے یہی پسند ہے، میں نے نہیں کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ آخر میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی تمہارا ارادہ اختیار سے تم نے چوز کیا ہے، حالانکہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس کو مہلت دیتے یا اس کو تنبیہ کرتے، اللہ تعالیٰ وہ بھی کرتے ہیں اس درجے تک جا کے نا کہ کسی طرح آ جائے۔ تو جب وہ اس نے آخری ڈیسیژن کر دیا جی قطعی فائنل کہ میں تو نہیں جی، بس ختم ہوگی بات جی، کہ مر جاؤں گا نہیں مانوں گا، تو ٹھیک ہے مرو پھر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ تم نے یہ گمان کیا تھا، تم اس وجہ سے نہیں آئے، اصل بات یہ ہے وہ تمہارا بہانہ فضول ہے کہ تمہیں تھا کہ یہ سارے مر کھپ جائیں گے، کون اب واپس آئے گا، وہاں پہ ان کو شکست ہو جانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں نے تو فتح مبین دینی تھی، تو میں نے اسی لیے تمہیں پسند ہی نہیں کیا تم ساتھ جاؤ، تمہارے دلوں میں یہ باتیں ہیں، اور یہ بات پھر تمہارے دلوں میں نے کھبا دی، ڈال دی، تمہیں اچھی لگی، بھلی لگی جی، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اب اس کے بعد ترجمہ، اور تم نے، انہی کی بات ہو رہی ہے جو ساتھ نہیں گئے، دیہاتیوں کی بات ہو رہی ہے، بدوؤں کی، اور تم نے برے برے گمان کیے کہ تم نے یہ بڑی غلط باتیں سوچی، بری بری کہ یہ سارے مر کھپ جائیں گے، کبھی گھروں کو واپس اپنے بچوں بیویوں کے پاس آ ہی نہیں سکیں گے، دیکھ نہیں سکیں گے، اس طرح کی تم نے یہ چیزیں سوچی نا، تو پھر اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلتا ہے نا، پھر اس کا کوئی نتیجہ نکلنا تھا نا، تو اب بتا دیتے ہیں کیا ہوا۔ اور تم نے، یعنی بدوؤں نے، دیہاتی لوگوں، تم نے برے برے گمان کیے، بری باتیں سوچی کہ بھی ان کو نقصان ہوگا، اور بالآخر تم لوگ برباد ہو گئے، کہ اس کے نتیجے میں پھر تم ہی برباد ہو گئے، ان کو تو کچھ نہیں، ان کو تو میں نے فتح مبین دے دی جی، ان کو تو فتح مبین دے دی، ان کو تو اس سے بڑی کامیابی کوئی ہوئی نہیں جو دے دی گئی اس دن میں نے، اور تم سعادت سے محروم رہ گئے، اسی لیے کہ تم اس طرح کے بندے تھے، اور تم برے برے گمان کیے کہ تم برا سوچتے رہے ان کے بارے میں، اللہ کے رسول اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں، مومنین کے بارے میں، تو نتیجہ پھر کیا نکلا جی، اللہ تعالیٰ نے کہا بالآخر تم برباد ہو گئے، اب تم برباد ہو گئے ہو نا۔ تو اب اللہ کہا ایک چیز ذہن میں رکھ لو، تم لوگ یاد رکھو ایک بات کو، یہ ویسے بات کر رہا ہوں تمہید کی، آیت کا ترجمہ اگلی کرنے سے پہلے یاد رکھو، کیا یاد رکھو جی، ترجمہ کرتے ہیں وہاں سے،
جو اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان نہیں لائے. کلیئر ہے نا جی بات؟ جو صحیح ایمان نہیں لائے، ایسے ہی 2 نمبر ایمان ہے ان کا. جو اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان نہیں لائے تو اسی طرح کے منکرین، اس طرح کے جو منکرین ہیں، جو سامنے ہیں نا تو اندر سے نہیں ہے سچا ایمان. ایک تو منکرین صاف ہے نا، جو مانے نہیں، ختم کہ ہم نہیں مانتے جی، ہم منکر ہیں، جو آپ کی جھٹلا دیا. یہ وہ منافقت والے ہیں نا. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان نہیں لائے تو اسی طرح کے منکرین ہیں جن کے لیے ہم نے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے. فکر نہیں کرو بچوں، تو ہم نے تمہارے لیے نا آگ کو نا فل، مطلب وہ آگ شروع کرتے ہیں تو پہلے ذرا سے لگتی ہے، وہ پھیلتی ہے، کرتی ہے، پھر وہ پورا وہ کیا کہتے ہیں، پک جاتی ہے کہ وہ پورا ور ہو جاتی ہے نا، جب پورا وہ کولا تیار ہو جاتا ہے جب، تو وہ تیار شدہ آ گیا. مطلب ہم دھکتی آگ تیار کر رکھی ہے، بالکل وہ اپنی پیک پہ پہنچ گئی ہے، ٹاپ پہ، جب وہ میکسیمم وہ سیک دے رہی ہوتی ہے، گرمی دے رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ ان کا اس لیول کی رکھی ہوئی ہے اور وہ اسی لیول پہ رہنی ہے، نہ اس سے نیچے نہیں آ سکتی. اس سے وہ پھر کم نہیں ہوگی کہ جل جل کے وہ کولا ختم ہو جائے گا تو کم نہیں، وہ ادھر ہی رہنی ہے. وہ فکس ہے نا، کیونکہ جنت میں ہر چیز فکس ہو جائے گی نا، ابدی طور پہ رہنا ہے نا. تو آگ بھی ابدی ہوگی، نعمتیں بھی ابدی ہوں گی، اچھی چیزیں بھی ابدی ہیں ہمیشہ کے لیے، بری چیزیں بھی ابدی ہیں، وہ ختم تو ہونی نہیں ہے، وہ سب کچھ اسی طرح ہر چیز رہنی ہے. تو وہ دھکتی آگ ہے، فل جو آگ تیار ہوتی ہے نا جب جی اپنے پیک پہ پہنچتی ہے، وہ والی آگ وہاں پہ تیار رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جی اس طرح کے منکرین جو اوپر سے مسلمان بنے ہوئے تھے اور اندر ان کے دلوں میں کھوٹ تھے جی. ٹھیک ہے جی. اور وہاں پہ پھر اور کیا جی، اب اگلی بات اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے تو اس کی تمہید پہلے کر لیں، پھر ترجمے میں آسانی ہوگی. کہ وہاں دھکتی آگ ایک تو تیار ہے نا، دوسرا وہاں اگر تم جن چکروں میں پڑے ہوئے نا کہ کوئی وہاں پہ تمہیں بچائے گا، مدد کرے گا، وہ جو دوسرے تم چکروں میں ہو نا، تم نے بنائے ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ، شریک کیے ہوئے ہیں، تو تم اس چکر میں جو پڑے نا تو وہاں کوئی بھی نہ کسی قسم کی کوئی کام آنے والا وہاں پہ نہیں ہوگا. تو اب یہ بات ذہن میں رکھیں تب ترجمہ کرتے ہیں. کیا ترجمہ جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ٹھیک ہے جی. زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے. سمجھ گئے نا کہ پوری کائنات میری ہے، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں اس کا نظم چلا رہا ہوں، سب کچھ میں ہوں اس کا. ٹھیک ہے جی. سمجھ گئے نا بات؟ خود بخود وہ کہ تم وہ جو چکروں میں بیٹھے ہوئے نا، کوئی اور کر دے گا، کوئی مدد شدت، تو ان کا وہ اس طرح کا کوئی کام نہیں ہونا، کیونکہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے. وہی یعنی اللہ جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا. بریکٹ میں بات یاد رکھیں، اپنے قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کے مطابق کروں گا، اس کے مطابق میں جس کو چاہوں گا بخشوں گا اور جس کو چاہوں گا سزا دوں گا. مطلب وہاں پہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی نا. تو اگر بخشے جانے ہیں لوگ تو وہ یہ نہیں کہ بھی بندہ دیکھ کے بخشے جانے ہیں، وہ قانون ہوگا تو وہ سب پہ اپلائی ہوگا، وہ سارے پھر جو اس قانون میں آ جائیں گے بخشے جائیں گے. اسی طرح اگر کسی کو سزا دینی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق دیں گے. تو اس کے اندر کوئی بھی پھر وہ نہیں کہ بھی یہ تو خاص بنا ہے تو اس کو نہیں دیتے، بے شک اس نے وہ کام کیا ہوا نہیں. پھر جو اس قانون کے اندر آ جائے گا اس کے اوپر وہ شکل لگ جائے گی، اس کو سزا دی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے پیغمبروں کی اولاد ہوگی. ٹھیک ہے جی. آپ کو پتہ ہے جو معاملات ہوئے تھے، تو اس کو سزا دے گا جن کا. ٹھیک ہے جی. کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا اپنے قانون کے مطابق. بریکٹ میں جی. اور اب یہ بڑی خاص بات ہے، ایک چانس دیا جا رہا ہے ان بدوؤں کو، دیہاتیوں کو جی. ٹھیک ہے جی. پہلے تو اب سارا جنرل قانون بنا دیا نا، تو ایک استثناء دے دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والے ہیں نا، بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. وہ جس طرح نہیں کہتے کہ پیچھے ہم نے ابھی ذکر کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ سٹل آپ کو جب آپ کوئی غلط چیز کو بھی چوز کر لیتے ہیں نا تو پھر بھی کچھ مہلت دیتے ہیں اور آپ کو وارننگ دیتے ہیں کہ انسان بن جاؤ. تو اب یہی والی بات ان دیہاتیوں کو بھی کہی جا رہی ہے جی. کیا ترجمہ؟ اور اللہ مغفرت فرمانے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. آگے جا کے واضح ہو جائے گی کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب جو میں نے نکالا وہ صحیح ہے. میں نے مطلب جو تفسیر میں جو کر رہا ہوں اس کی
کہ بھائی کیا مطلب اس کا، بریکٹ میں بات یہ ہے کہ جو تم میں سے لوگ یہ سارے 2 نمبر کام کرتے ہیں، جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، جنہوں نے ہیرا پھیری کی ہے، جنہوں نے جھوٹ بولا ہے، جو جان بوجھ کے انہوں نے جانا ہی نہیں تھا، تو یہ جو اس طرح کے تم منکرین ہیں، جو اس ٹائپ کے بندے ہیں، سامنے بنے ہوئے ہیں، صحیح نہیں بنے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں ایک موقع اور دیتا ہوں، ابھی بھی وہ مہلت دیتا ہوں، ابھی بھی وہ ڈیل تمہیں دے دیتا ہوں کہ تم انسان بن جاؤ اور واپس آ جاؤ صحیح راستے کے اوپر، کہ سچا ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پہ، یہ 2 نمبر والا نہیں ہے، کیونکہ میں مغفرت فرمانے والا ہوں اور میری شفقت ابدی ہے، تو میں اس قانون کے تحت میں تم کو تمہاری مغفرت کر دوں گا، معاف کر دوں گا اور بخشش کر دوں گا، شفقت کر دوں گا، رحم کر کے تم کہا چلو ٹھیک ہے جانے دو، غلطی ہوگی جی تو تمہیں چھوڑ دوں گا، ابھی بھی چانس ہے، میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تو ان بدعتیوں کو، بدوؤں کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں تمہیں ایک چانس دیتا ہوں، کہ وہ آگے جب آپ آگے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چانس دیا تھا، یہ صرف بریکٹ کی بات نہیں ہے، کیونکہ بات تو صرف یہی کہی نا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ مغفرت فرمانے والا اس کی شفقت ابدی ہے، تو یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ باتیں تو ان کی ہو رہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو کہا جی کہ کوئی اور تمہاری مدد نہیں کرے گا، وہ سب کچھ میں ہی کرتا ہوں، اور کہا میں جو ہوں نا مغفرت فرمانے والا ہوں، بخشنے والا ہوں، شفقت میری ابدی ہے، میں رحم کرنے والا ہوں، تو مطلب ہے کہ میں تمہیں چانس دے رہا ہوں کہ میرے پاس واپس لوٹ جاؤ، صحیح انسان بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، مطلب دل سے ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور یہ 2 نمبریاں نہ کرو تو میں تمہیں ابھی بھی معاف بھی کر سکتا ہوں اور شفقت کر سکتا ہوں۔ آگے اور کلیئر ہو جائے گی بات، ٹھیک ہے جی، اب جہاں تک کلیئر ہوگی اب آگے چلتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، ترجمہ، تم لوگ، کون تم لوگ؟ یہ دیہاتی بدو جن کی بات ہم کر رہے تھے، تم لوگ، اب آئندہ کی بات ہو رہی ہے کہ آئندہ کیا معاملہ کچھ اور ہے، تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، وہ نہیں ابھی جہاں پہ آپ جا رہے ہیں۔ تم لوگ جب غنیمتیں لینے کے لیے جانے لگو، سوری یہ بات ہو رہی ہے مومنین کی، میں تھوڑا مکس کر کے بات، اب مومنین کی بات ہو رہی ہے، تو تم لوگ یعنی مسلم، اللہ کا رسول اور اللہ کے رسول کے ساتھی مومنین، ایمان جو لے آئیں ان کی بات ہو رہی ہے، تم لوگ جب غنیمتیں لینے کے لیے جانے لگو گے، یعنی آئندہ کبھی آگے کی اور مہم درپیش آتی ہے تو آپ غنیمتیں لینے کے لیے جانے لگو گے۔ اب یہ پہلے کیسے کہہ دیا گی؟ تم لوگ آئندہ جاؤ گے، مطلب کسی جنگ پہ، کسی غزوے پہ، سریے پہ، جو بھی کسی مہم پہ جاؤ گے، تو یہ نہیں کہا جی تم جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے جنگ میں تو پھر غنیمتیں ملیں گی نا، غنیمت کا مال جو ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہہ رہی تم لوگ یعنی مومنین آئندہ جب غنیمتیں لینے کے لیے جانے لگو گے، تم جب مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے جانے لگو گے، مطلب فتح پہلے ہوگی ہے، بالکل یہی بات ہے، پہلے ہوگی، بتاؤں گا جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگ جب غنیمتیں لینے کے لیے جانے لگو گے، یعنی مومنین جب غنیمتیں لینے کے لیے جانے لگیں گے، یہ کن مارکوں؟ یہ ایسے مارکوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس طرح کے مارکے ہیں کہ جو اس کے اوپر جائیں گے نا تو ان کو پہلے سے پتہ ہوگا کہ یہاں تو ہمیں کامیابی ملنی ہی ملنی ہے، مطلب وہ پتہ ہے کہ ہماری فوج اتنی اسٹرانگ ہے اور ان کی تو فوج ہی نہیں ہے، وہ لڑنے کے قابل ہی نہیں ہے، یا تو وہاں تو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تھوڑا سا بندہ ہے تو ہم نے تو جیتنا ہی جیتنا وہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس طرح کی جنگ پہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جانے لگو گے تو وہاں پھر گارنٹی مال غنیمت آنا ہے، تو اس جنگ میں بغیر کسی لڑائی کے، یعنی بغیر کسی جنگ کو لڑے کے وہاں پہ آپ کو مال غنیمت پھر حاصل ہو جاتا ہے، تو مطلب ایسی جگہ پہ جب آپ تم مہم پہ جاؤ گے، جنگ پہ جاؤ گے جہاں گرنٹیڈ ہے کہ بھئی وہاں پہ لڑے بغیر ہی نا وہ ہتھیار ڈال دیں گے، آپ کہیں گے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ نہیں فتح مکہ کیسے ہوا تھا، تو ایسا ہو سکتا ہے نا، صرف مثال دی ہے۔ تو بھی تم کسی ایسی مہم پہ جاؤ گے یہاں پہ آپ کی جیت یقینی ہے، تو پھر کیا ہونا جی؟ وہ پھر 2 نمبر لوگ کیا کریں گے؟ وہ جو دیہاتی ہیں، وہ جو بدو ہیں، اس وقت وہ کیا کریں گے کہ جب مسلمان اب کسی ایسی جگہ پہ مہم پہ جا رہے ہیں جہاں پہ تو گارنٹی ہے جیت جانا اور مال غنیمت ملنا ہے، تو سمجھ گئے نا پھر وہ کیا کریں گے؟ جنگ نہیں کرنی وہاں پہ، جنگ کے بغیر ہی مل جانا ہے، پہنچے کہ نہیں پہنچے، پہنچے کہ نہیں پہنچے وہاں پہ، وہ کیا کریں گے بدو؟ وہ پچھلی میں نہیں گئے نا کہ سارے کہ واپس نہیں آنا تمہیں وہاں سے، پیچھے کیا کہا تھا جی کہ انہوں نے گمان کیا تھا کہ رسول اور اس کے ساتھی جو ہیں اہل ایمان اب کبھی گھروں کی طرف لوٹ کر نہیں آ سکیں گے، کہ مطلب شکست کھا جائیں گے اور مارے جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے نا،
تو اب اللہ نے کہا کہ اگر تم لوگ مسلمان لوگ مومنین کبھی ایسی جنگ پہ جاؤ جہاں پہ گارنٹی ہے کہ اب جیت جانا ہے، وہاں کو پتہ ہے ابھی حالات کس طرح کے ہیں، جس طرح پہلے والے میں پتہ تھا نا کہ بھئی ان کو پتہ تھا گارنٹی مارے جائیں گے، تو وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا، فتح مبین ہوگی. لیکن اللہ نے کہا کہ تم یہ کسی ایسی جگہ پہ جا رہے ہو نا جہاں پہلے سے پتہ ہے کہ وہاں تو آرام سے جیت جائیں گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جی، جنگ کی ضرورت نہیں پڑنی، وہ ہتھیار ڈال دیں گے. تو اس وقت یہ کیا کریں گے جی 2 نمبر لوگ بدو جو دیہاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کریں گے، وہ بتاتے ہیں جی کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں یہ کہیں گے، دوبارہ پڑھ کے ساتھ ملاؤں گا، تم لوگ یعنی مومنین آئندہ جب غنیمتیں لینے کے لیے جانے لگو گے، یعنی ایسی جنگوں پہ جہاں پہ جیت یقینی ہے بغیر لڑے ہوئے، اور مال غنیمت حاصل کرنے کی فل مطلب وہاں پہ وہ توقع ہے جی، ٹھیک ہے جی. مطلب گویا مسلمان گھروں سے نکلے ہی اس لیے ہیں کہ بغیر لڑے بھڑے وہاں ان کو مال غنیمت کو لے کر آ جائیں گے. تو ایسے موقع پر کیا ہو جائے گا جی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب غنیمتیں لینے کے لیے جانے لگو گے تو یہ دیہاتی بدو، تو یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہیں گے، تو یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہیں گے جن کو جو اس دفعہ پیچھے رہ گئے تھے، جو بدو پیچھے رہ گئے تھے، تو یہ کہیں گے کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ اس دفعہ ہم بھی آنا چاہتے ہیں ساتھ. دوبارہ پڑھو جی، تو یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہیں گے ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلیں. اب کیا کہہ رہے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ صاف کہہ دیا کہ جب تم غنیمتیں لینے کے لیے جانے لگو کہ جن جنگوں میں، جن مہمات کے اندر، یا جن جو مہم کے اوپر جب آپ جائیں گے جن میں جیت بغیر لڑے یقینی ہے، تو وہاں تو پھر مال غنیمت ہی ملتا ہے نا. تو اس طرح کی مہم پہ جانے لگیں جہاں پہ مرنے کا لڑنے کا چانس نہیں ہے، تو یہ پیچھے چھوڑے ہوئے اس وقت کہیں گے وہ جی ہم نے بھی جانا آپ کے ساتھ، جی ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. سمجھے نا؟ کیوں چلیں گے آپ ساتھ؟ وہ وہاں جا کے کون سا لڑنا ہے، ہم کو پتہ ہے وہ تو ہم جائیں گے، اگلے ہتھیار ڈال دیں گے، مال غنیمت وہ سمیٹیں گے، تو ہم بھی پیسے مال دولت لے کے واپس آ جائیں گے جی. تو اس لیے جا رہے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں تھوڑی جا رہے ہیں. وہ تو جو گئے تھے پہلے گئے تھے نا، لوگوں نے کہا مر جائے گا، انہوں نے کہا وہ تو اور اچھی بات ہے، ہم چلتے ہیں اب تو یہ تو زیادہ اچھا ہو گیا بھی. تو یہ تو اس وقت نہیں گئے تھے، تو اب کہہ رہے ہیں کیونکہ مرنا نہیں ہے، مرنا کیا لڑنا بھی نہیں ہے، تو ہم بھی جائیں گے ساتھ تاکہ مال غنیمت لے کر آئیں. تو اب پھر دیکھتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہیں گے ہمیں اجازت دیجیے ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلیں گے. تو اب ریڈی ہیں جی جانے کے لیے، کیونکہ صرف وہاں پہ مال غنیمت اکٹھا کرنا ہے نا، لڑنا نہیں ہے. تو اس کے بعد کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی بات کو بدل دیں. کون سی بات کو بدل دیں جی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو بدو ہیں، یہ جو دیہاتی ہیں، یہ جو استادی دکھا رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی بات کو بدل دیں، کہ جو بات میں نے کہی ہے بدل دیں. وہ کون سی بات ہے؟ سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ ان منافقین اور منافقات کو، کہ جو اللہ کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا میں ان کی سزا ان کو دوں گا. اب ان کے جرائم کی سزا دینا چاہتا ہے نا اللہ تعالیٰ. تو وہ بات اللہ کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہی کہا نا کہ میں ان کو سزا دوں گا، تو اب اس بات کو بدلنے کے چکر میں جا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی انہوں نے پک اینڈ چوز اس جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ مرنے کا لڑنے کا کوئی چانس نہیں ہے، صرف غنیمتیں اکٹھی کرنی ہیں. کہ ڈبل گیم اب وہاں بھی ڈبل گیم کھیلی، یہاں بھی ڈبل گیم کھیلنے کے چکر ہیں. او بھائی وہاں بھی تمہیں بتایا اللہ نے کہ مجھے سب پتہ ہے، تو میں تو اب تم کو ٹھیک کروں گا، تم منافقین منافقات میں آتے ہو. اب پھر نہیں باز آئے، اب پھر وہ انہیں پتہ ہے یہ جو مہمان ہے اس میں تو جنگ ہی نہیں کرنی، صرف پیسے اکٹھے کرنے ہیں، واپس آ جانا مال لے کے. تو اللہ کہا یہ پھر تم سے اجازت لے رہے ہیں کہ ہم بھی ساتھ جائیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو سخت بات ہمارے لیے کی ہے کہ تمہارا صاف کروں گا میں تم سے، جو تم نے یہ جرم کیا اس کی تم سے میں تمہیں سزا دوں گا. تو اس کو تاکہ یہ بدلنا چاہتے ہیں اللہ کی بات. اللہ کی بات بدل سکتی ہے جی اس طرح کہ چکر دے کے بدل سکتی ہے. وہ مغفرت مانگ لیں، توبہ کر لیں، اس کی شفقت اپنی صحیح سچے دل سے مسلمان ہو جائیں، اور جائیں پہ جنگوں پہ لڑیں، وہاں پہ جان دینی پڑتی جان دیں. تو اللہ آگے بتائیں گے ان کو یہی والی بات، ہم آگے چلتے ہیں ابھی. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی بات کو بدل دیں، میری بات کو جو بدلنا چاہتے ہیں، جو میں نے کہی تھی کہ اس طرح کے جو بندے 2 نمبر ہیں ان کو میں اب سزا دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو انسٹرکشن دی کہ ان کو کیا کہنا ہے، بتائیں جی. ترجمہ: اب اللہ پاک
نبی پاک کو کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو اب کیا کرنا ہے. ترجمہ: ان سے صاف کہہ دینا، کیا میرے پیغمبر ان سے یہ جو بدو دیاتی جو یہ پہلے بھی ڈبل چکر چلایا، دوبارہ ڈبل چکر چلانے کے سوچ رہے ہیں، تو اللہ کو تو ہر چیز پتہ ہے، تو ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، کہ تمہیں تو ہم کسی صورت میں ساتھ لے کے نہیں جائیں گے جی. اور جب اللہ کا حکم ہے تو بات ختم ہوگی. ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. یہی بات تو اللہ نے تم کو پہلے فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بتا چکے ہیں. تو اللہ کے پیغمبر نے کہا نہیں، میں تمہیں کس طرح لے کے جاؤں، اللہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں تمہارے بارے میں. اور جس کے اندر یہ جو بات ہے نا، یہی بات تو اللہ نے تم کو پہلے فرمائی تھی. ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، کہ تم اس دفعہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے. کیوں نہیں چاہ سکتے؟ اس کا بتایا کہ یہی بات تو اللہ نے تم کو پہلے فرمائی تھی، کہ اللہ نے پہلے فرمایا تھا نا کہ جاؤ بھی. صلح حدیبیہ جب وہ عمرہ کرنے، وہ اللہ کے احکامات، اللہ کا رسول جب کہتا ہے کہ جانا ہے تو اللہ کے حکم کے تحت ہی وہ جا رہے تھے نا. تو وہ اللہ نے کہ رسول نے جب کہا تھا تو اللہ نے کہا تھا نا کہ آپ جائیں بھی ادھر عمرہ کرنے کے لیے، اور پھر فتح مبین اللہ نے دلائی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نبی پاک اب ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نے تو یہ بات تمہیں کہی تھی نا، اور یہ بات بھی اللہ کے حکم تھی. وہ بتا رہے ہیں ان کو کہ یہی بات تو اللہ نے تم کو پہلے فرمائی تھی کہ جاؤ، اور تم نہیں گئے آگے سے. اب تم تقاضا کر رہے ہو کہ ہمیں جانے دیں، وہ تمہیں پتہ ہے کیونکہ وہاں پہ لڑنا ہی ہے. تو پہلے جب کہا تھا تمہیں جاؤ تو تم اس وقت تو گئے نہیں جی. ساتھ جلنے کی دعوت تمہیں پہلے دی گئی تھی، تم اس وقت گئے نہیں. اب تم خود آ کے کہہ رہے ہو جی ہمیں لے کر چلیں ساتھ، تو اب نہیں ہو سکتا. مطلب جب پیغمبر پہلے سفر کے لیے نکلے تھے عمرے کے لیے، تو تم اس وقت ساتھ نہیں گئے. ٹھیک ہے جی، اس وقت تو اللہ نے کہا تھا جاؤ، تم نہیں گئے. اب خود آگے وہ کہتے ہیں اب نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے جی، اب نہیں چل سکتے. آگے چلتے ہیں اب اس سے. اب وہ آگے سے پھر کیا کہیں گے جی؟ اب ظاہری بات انہوں نے بھی کوئی جواب دینا ہے نا آگے سے. اب بدوؤں نے، دیہاتیوں نے، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ان کا جواب بھی بتاتے ہیں کہ بھائی تم لوگ نا وہ عمرے کے سفر کے لیے جب گئے تھے، جس کے نتیجے میں حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، فتح مبین ہو گئی تھی، یہ اس وقت جن کو دعوت دی گئی تھی اور یہ نہیں گئے تھے، اور اب زبردستی ساتھ وہ لگنے پہ تیار ہیں جی کہ پتہ ہے جی کہ مطلب جنگ ہی نہیں ہونی، بس پیسہ اکٹھا کرنا ہے. تو یہ نعوذ باللہ بیوقوف سمجھتے ہیں جی اللہ اور اس کے رسول کو جی. آگے چلتے ہیں. تو اس کے جواب میں یہ کہیں گے، تو ان کا جب یہ بات پھر ان کو بول دی جائے گی نا کہ اب تمہیں ہم نہیں لے کے نہیں جا سکتے، تمہیں پہلے جب دعوت دی گئی تھی تو تم نہیں گئے تھے جب پیغمبر سفر کے لیے گئے تھے. تو اب ان کو سمجھ تو کچھ نہیں آئے گی نا. تو اب کیا کہتے ہیں دیکھیں جی، اب یہ بدو دیہاتی کیا کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں جی، اس کے جواب میں یہ کہیں گے، بدو کہیں گے کہ نہیں. کیا نہیں جی؟ کیا نہیں مطلب کیا مطلب؟ کہیں گے نہیں یہ بات نہیں ہے. تو کیا ہے؟ بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو. تم ہم سے حسد کرتے ہو، تم چاہتے ہی نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ جائیں، تمہاری ہمارے ساتھ بنتی نہیں ہے، تم چاہتے ہو کہ اکیلے ہی پیسے لا کے لوٹ لو، ہمیں کچھ نہیں بنے. او بھائی وہ تو جانوں کے لیے اپنے دینے کے لیے بھی گئے تھے، تم اس وقت نہیں گئے تھے. اب غلط کام تو تم کر رہے ہو جی. اب یہاں پہ کوئی خطرہ ہی نہیں ہے تو تم جانے پہ تیار ہو، اصل پوائنٹ تو تمہارا ہے. تو کہتے ہیں جی نہیں تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو. تو اکثر جواب دے دیا پھر آگے سے اللہ تعالیٰ نے، ہرگز نہیں، بلکہ یہی لوگ بہت کم سمجھتے ہیں. ان کا بالکل ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی حسد نہیں کرتے تم سے. بدوؤں اور دیہاتیوں کو اللہ تعالیٰ نے اب جسے کہتے ہیں نا جھاڑ دیا بھی کہ ہرگز نہیں، ایسی نہیں ہے، بلکہ یہی لوگ بہت کم سمجھتے ہیں. کہنا پہ تم لوگ جو ہے نا تم بات کو سمجھتے نہیں ہو، تم جان کے غلط بات کو غلط رنگ دیتے ہو. اس بات کو بتا دیا میرے اللہ میرے رسول نے ایکسپلین کر دیا میری ہدایت کے اوپر، اور تم پھر بھی یہ بکواس کی جا رہے ہو بھی کہ تو یہ لوگ حسد کرتے ہیں. بھی یہ حسد کرنے والے جو اپنی جانیں دینے کے لیے گئے ہوئے تھے. اب یہ تو اب سختی کی باتیں تھیں. اب وہ جو پیچھے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا جی کہ میں جس کو چاہوں گا بخشوں گا، جس کو چاہوں گا سزا دوں گا، اپنے قانون کے مطابق میں کام کروں گا. بہرحال یہ کہا تھا نا کہ میں مغفرت فرمانے والا ہوں، اور اس کی شفقت ابدی ہے کہ میں تمہیں چانس دے دیتا ہوں، معافی مانگ لو. ٹھیک ہے جی، توبہ کر لو اور صحیح مسلمان بن جاؤ سچے دل سے، اور یہ 2 نمبری نہ کرو، آپ کی طرف چلے جاؤ، اور پھر
میری شفقت کیونکہ ابدی ہے تو میں تم شفقت کر کے رحم کر دوں گا، تمہارے مطلب توبہ کو قبول کر لوں گا اپنی شفقت کے تحت جی۔ اب وہ والی بات جہاں پہ آنے لگی، اب سخت باتیں تو پہلے ہو گئی تھی، مطلب وہ جو ڈھیل ہے اب اس کی بات آ رہی ہے۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اہل بدو میں سے، یعنی دیہاتیوں میں سے، یہ جو دیہاتیوں میں سے پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، اب پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے میں نے چھوڑا تھا ان کو، وہ نہیں رہے تھے، مطلب ان کے دلوں میں چور تھا نا، تو اللہ نے کہا تمہیں میں نے جانے نہیں دینا، لیکن ظاہری طور پر تو یہ نظر آتا ہے نا کہ یہ گئے نہیں ساتھ، تو وہ کم درجے کی ان کی نا، جسے کہہ لیں کہ ایک طرح سے بےزتی کی بات تھی، یہ زیادہ میں نے نہیں جانے دیا ان کو، اس طرح کے 2 نمبر بندے میں اپنے رسول اور اپنے مومنین کے ساتھ کیوں جانے دوں جی، جو میرے ماننے والے ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ جو دیہاتیوں میں سے پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، ان سے کہنا، اب اللہ نے کہا نبی پاک سے انسٹرکشن ہے، ہدایت ہے کہ ان سے کہنا، ان کو یہ بات کہو، کیا کہو جی، مطلب چانس جو دیا جا رہا ہے اس کی بات ہے، ان سے کہنا، دیہاتیوں سے کہنا ہے میرے پیغمبر کہ ان قریب، یعنی بہت جلد تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا، یعنی ہم تمہیں چانس دیں گے کچھ کسی جگہ پہ لڑنے کے لیے، ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہوں گے جی، جو بڑے مطلب مضبوط قسم کی، جو مطلب جہاں پہ یہ نہیں کہ بھئی جہاں کے تم جیت جاؤ گے، جہاں لڑنا پڑے گا تو لڑ کے مارے بھی جا سکتے ہو، بچ بھی جاؤ گے، مارے گئے تو شہید ہو جاؤ گے، تو جو بچ گئے تو پھر مال غنیمت بھی لے آنا، تو ادھر دونوں کام ہونے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ وہ جدھر تم جانے کے چکر میں تھے کہ بس صرف مال غنیمت کے لیے۔ تو اللہ نے کہا تمہیں چانس دے دیں گے ہم، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیں کہ بہت جلد ایسی لڑائی کہ لڑی جائے گی، اور وہ بڑے زور آور لوگ ہیں، مطلب یہاں پہ فل چانس ہے، مطلب دونوں کام ہو سکتے ہیں، جان بھی جا سکتی ہے اور کامیابی بھی ہو سکتی ہے۔ تو تم کو ہم چانس دیتے ہیں کہ تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے جو بڑے زور آور ہیں، مطلب پراپر جہاں پہ جنگ ہونی ہے تو وہاں تمہیں بلایا جائے گا۔ پھر کیا جی، اللہ تعالیٰ نے تم ان سے لڑو گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو ان سے لڑنا ہے اس وقت تک، کب تک جی، تم ان سے لڑو گے یا وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ تو اللہ نے کہا یا تم ان سے لڑ کے ان کو مار دو گے تو یا وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ یہ وہ والا جو بات ہے پہلے بتائی ہوئی ہے کہ رسول کے معاملے میں وہ دنیا میں ہی فیصلہ جو ہونا ہوتا ہے نا، ورنہ عذاب آتا ہے، تو یہ اس تسلیم ہوتا ہے، اور یہ صرف رسول کے ساتھ خاص ہے۔ آج کے دور میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کہیں جائیں تو وہاں جا کے قبضہ کر لیں لوگوں کو، کہیں جی یا اسلام قبول کرو یا مرتے ہیں، یہ صرف اس کے اللہ کے رسول کو اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے وقت میں ہوتا ہے یہ۔ تو میں تم کو بلایا جائے گا جی بڑے زور آور لوگوں سے لڑنے کے لیے جی، جن کے پاس بہت زیادہ ہتھیار چیزیں ہوں گی جی، بڑی فوج ہوگی، تم ان سے لڑو گے اور تم کو لڑنا ہے ان سے اس وقت تک، کب سے یا وہ اسلام قبول کر لیں گے، یا تم سے لڑائی کرو گے پھر مطلب پورا قتال ہوگا جی، تو یا وہ اسلام قبول کر لیں گے، یا وہ اسلام قبول کر لیں گے تو پھر ان کو آپ کو وہ بات ختم ہو جائے گی جی، پھر ان کو تو آپ نہیں مار سکتے۔ اب یہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ یہ اشارہ قریش کی طرف تھا، وہی تھے نا رسول کے مخاطبین، اور انہی کی طرف وہ مبعوث ہوئے تھے نا، اور عرب میں انہی کی قوت جو تھی بہت زیادہ تھی نا، تو زور آور وہی تھے اس وقت، اسی لیے تو ہجرت کرنی پڑی تھی نا مسلمانوں کو وہاں سے۔ تو یہ صرف اور صرف قریش اس کیٹیگری میں آ سکتے ہیں، زور آور بھی، اور جن سے اسلام قبول کرانا تھا انہوں نے نہیں کیا تھا نا۔ تو اور جو اسلام اور تلوار کا معاملہ بھی والا پوائنٹ تھا وہ بھی انہی کے ساتھ تھا، پتہ نا، جس قوم کی طرف آئے تھے نا تو اسی قوم کے اوپر یہ رول لگتا ہے کہ رسول جس قوم کی طرف آتا ہے تو وہ اگر اس کو جھٹلا دیں تو دنیا میں اس کو عذاب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، چاہے آسمانی عذاب دیں، چاہے رسول کی تلوار کے دیے دیں، اور یا پھر وہ اسلام قبول کر لیں۔ تو اب یہ والا کام صرف اللہ کے رسول کریں گے تو رسول انہی کے ساتھ کریں گے جن کی طرف وہ آئے تھے، تو اس سے بھی یہی نکلتا ہے کہ یہ قریش کی بات ہو رہی ہے جی، اور وہ مضبوط بھی وہی تھے جی، زوراور بھی وہی تھے۔ تو کہا تم ان سے لڑو گے، تم نے جا کے ان سے لڑائی کرنی ہے، تو یا تو پھر وہ بھی آگے سے لڑیں گے تو پھر اس کا مطابق ہوگا، یا پھر ان کو اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ وہ چوائس ان کے پاس یہی ہوگی، یا ہتھیار وہ مطلب اسلام ماننا پڑے گا، تو ورنہ ان کو مار دیا جائے گا، مطلب ہتھیار ڈالنے سے کام نہیں بنے گی، اسلام قبول یا فنش۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر تم نے حکم کی اطاعت کی، اب انہیں بدوؤں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اب یہ والا کام جس طرح بول رہے ہیں نا، سچے دل کے ساتھ تم نے کیا، پھر اگر تم نے حکم کی اطاعت کی اس کی کہ تمہیں زور آور لوگوں سے لڑنے کے لیے بھیجیں گے،
تم نے جا کے وہاں پہ پراپر لڑائی کرنی ہے اس وقت تک کہ جب تک وہ اسلام قبول کر لیں تو یا لڑتے ہوئے ان کو مار دینا ہے۔ تو پھر اگر تم نے اس حکم کی اطاعت کی، تم نے اس حکم کے مطابق پراپر طریقے سے سچے دل کے ساتھ اس پہ عمل کیا، تو پھر کیا ہوگا جی؟ تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا۔ تم کہا میں تمہیں پھر اجر دے دوں گا جی، مطلب پہلی بات ہے کہ تمہیں معاف کر دیا جائے گا، تمہاری معافی قبول کر دی جائے گی، اور تمہیں شفقت کرتے ہوئے تمہارے پہ رحم کیا جائے گا، اور اجر پھر دیں گے اللہ تعالیٰ جی۔ اور پھر یہ پہلی بات جی کہ اگر تم نے اس حکم کی اطاعت کر دی جس طرح کرنے کا حق ہے، مطلب سچے دل کے ساتھ، تو پھر تو یہ ہوگا، اجر ہوگا جی۔ اور اگر سرتابی کی، مطلب کہیں اس وقت بھی تم نے پھر دوبارہ یہی کام کیا جی، اس کو مطلب وہی والا دو نمبری دکھائی، اور اگر کہیں اس وقت بھی سرتابی کی یعنی حکم کو نہ مانا، ترجمہ کیا چل رہا ہے، اور اگر سرتابی کی یعنی حکم کو نہ مانا جیسے پہلے سرتابی کر چکے ہو، جیسے تم نے پہلے حکم نہیں مانا تھا، دل سے نہیں مانا تھا اسی لیے نہیں گئے تھے نا، تم نے وہی کام کیا جو تم نے پہلے کیا تھا، تو پھر کیا ہوگا جی؟ ترجمہ، تو اللہ تم کو دردناک عذاب سے دوچار کر دے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ دیکھ لیں اللہ کی شفقت اور اللہ کی مغفرت کا کتنا بڑا اظہار ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے جن کے بارے میں اتنی سخت باتیں اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمائیں کہ یہ اس طرح کے لوگ تھے غلط، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اب ڈیل اور ایک چانس دیا کہ انسان بن جاؤ، تمہیں ایک چانس دے رہے ہیں، تم نے آنا ہے، لڑنا ہے، پراپر طریقے سے لڑنا، جب تک وہ لوگ اسلام قبول نہیں کر لیتے یا مارے نہیں جاتے۔ اگر تم نے یہ میرا حکم مان کے سچے دل کے ساتھ اس کے اوپر عمل کیا تو تمہیں میں اجر دوں گا، سب کچھ، پرانے گناہ بھی معاف، ٹھیک ہے جی، وہ بھی توبہ بھی قبول، شفقت بھی کر دوں گا اور اجر بھی دوں گا۔ اور اگر تم نے پھر دوبارہ پہلے طرح جس میں پہلے حکم نہیں مانا تھا، اب حکم دوبارہ نہیں مانا، پھر وہی تم نے کرتوت کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو دردناک عذاب سے، پھر عذاب نہیں، عذاب علیمہ سے پھر دوچار کر دے گا جی۔ اب وہ والی بات آ گئی جو میں نے پیچھے بتائی تھی، ایک آخری بات اب اس کی طرف چلتے ہوئے کہ کچھ لوگ تو جینون بھی ہوتے ہیں نا جی، تو ان کا جو عذر تھا یہ جو بدو ان کی بات ہو رہی تھی جو 2 نمبر بانے کر رہے تھے نا، جھوٹے تھے، سچے نہیں تھے، مطلب چکر کر رہے تھے، لیکن کوئی ایسے لوگ بھی تو ہو سکتے تھے نا جی جو بالکل جینون لوگ ہوں، تو وہ تو ان پہ تو یہ قانون نہیں لگے گا جو ان کو جینون وہ نہیں کسی وجہ سے جا سکتے، مطلب نا جنگ کے اوپر، تو ان کو اللہ تعالیٰ مطلب کسی کے ساتھ زیادتی تھوڑی کرتے ہیں بھی، تو اب ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں اسپیشل ذکر کر لیا جی کہ یہ جو حکم ہو بھائی اوپر اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے نا جی، ان کے لیے بھی، سب کے لیے سیم حکم ہے جی کہ دل سے تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب حکم ہوتا ہے تو اس کو فالو کرنا ہوتا ہے، تو جو بندہ ہیرا پھیری کرے گا، دل میں چور ہے، تو وہ بس نہیں ہے، اس کا کام نہیں ہے۔ تو اب جو معذور لوگ ہیں، جو معذورین، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو اس بندے کو کسی قسم کی کوئی معذوری ہے، کسی قسم کی بھی ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس حکم کے تحت نہیں آئیں گے، اگر وہ نہیں جا سکتے تو ان کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب کیوں دیں گے جی؟ ان کو نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ، پراپر معذوری ہے کسی کو، یہ صرف وہ ہیں جو فٹ ہیں جی، ٹھیک ہے جی، ان کے لیے ہے جو جا بھی سکتے ہیں، کوئی بندہ جا ہی نہیں سکتا فزیکلی، تو اس کو کیا کرنا بھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے سزا دینی۔ بھائی ایک بندہ 103 سال کا، وہ چلنا ہی نہیں ہوتا، اس سے اس کو کمر ہی سیدھی کرنے میں اس کو 5 منٹ لگ جاتے ہیں چرپائی سے اٹھنے میں، تو اس کو بھائی تو وہ نہیں جائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے جی؟ اس طرح کا کوئی بات نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، اللہ خالق ہے، بھی انہوں نے بنایا کہ بھی کون جا سکتا ہے کون نہیں جا سکتا، جھوٹ آپ کا نہیں چلے گا، جینون ریزن ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب ان کا ذکر کر دیا یہاں پہ اسپیشل، ترجمہ کرتے ہیں آپ سب، ٹھیک ہے جی، معذور کے لیے جو استثناء ہے، جن کو اجازت ہے کہ جی وہ اگر نہ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تھوڑی تفصیل کر دی اللہ تعالیٰ نے اس کی، ترجمہ کرتے ہیں اب جی۔ اب سیدھا ترجمہ ہے قرآن پاک سے، اندھے پر کوئی گناہ نہیں، کہ جو اندھا ہے نظر ہی نہیں آتا اس کو، اب اندھے بندے نے جنگ پہ جا کے کیا کرنا ہے، وہ اس کو الٹا اس کو سنبھالنا پڑ جائے گا، تو وہ تو ایک طرح سے مطلب نقصان ہوگا اگر یہ جائے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں بھی یہ نہیں جا سکتا، اس کا عذر ہے بھی اس کے پاس، تو اندھے پر کوئی گناہ نہیں، مطلب اگر وہ جہاد کے لیے نہیں نکلتا تو کوئی گناہ نہیں جی۔ اور کامن سینس بھی آپ کو یہی کہتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے جو کامن سینس ہمیں دی ہے نا، اللہ کامن سینس کا خالق بھی اللہ ہی ہے نا، ہماری عقل کا خالق بھی اللہ ہی ہے، تو عقل ہے نا، عقل کے تحت یہ بات بنتی ہے نا جی کہ اندھے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا لنگڑے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور ایک بندے کی ٹانگ ہی نہیں ہے، تو اب اس کو 2 بندے سہارا دیا کریں گے جنگ میں ساتھ، اس کو ظاہری بات ہے اس نے جنگ وہ لڑنے کے لیے نہیں جا سکتا، بھی اس قابل نہیں ہے وہ، تو ان کا لنگڑے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے جی، لنگڑا ٹانگ نہیں ہے جی وہ۔ ابھی تھوڑا سا اس میں حکم میں تھوڑی چینجنگ بھی آ سکتی ہے، اس حکم میں چینجنگ سے مراد نہیں کہ اللہ کا حکم بدل گیا، مطلب کہ ابھی کوئی اس طرح کے جنگ کے دوران ابھی پہلے ہوتا تھا لشکروں کے ساتھ جانا،
اب تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی جنگ لڑ سکتے ہیں ایک طرح سے. تو آپ کو اس طرح ڈیوٹی ہے، کمپیوٹر ڈیوٹی ہے کہ اور ڈیوٹی ہے، صاحب کو جنگوں کا صاحب کتاب رکھنے کی ڈیوٹی ہے. اسلحے کا جو آپ اس کے اوپر آپ وہ نگران آپ کرسی پہ ڈال کے بیٹھ سکتے ہیں، تو آپ اس کے اندر وہ جو جتنا اسلحہ جا رہا ہے اس کا حساب رکھنا، وہ بھی سب شامل ہوتے ہیں لوگ اس جنگ میں. جس طرح آج کل فوج کو جو جو ضرورت کے لیے جتنی چیز ہوگی وہ سب شامل ہوگی. فوج کے لیے کوئی سامان لے کے جا رہا ہے تو وہ بھی ساتھ شامل ہے اس جنگ میں. وہ بھی کام کر رہا ہے نا، اپنا اپنا کام ہوتا ہے. تو وہ کوئی کام اگر کوئی لنگڑا بندہ کر سکتا ہے تو وہ والا بھی اسی طرح کوئی اندھا کوئی کام کر سکتا ہے. ابھی نئی چیزیں ٹیکنالوجی ہیں، چیزیں ہیں، ہاتھ سے وہ بریل ہوتی ہے، تو وہ جو کام کر سکتے ہیں تو وہ ابھی بھی وہ اس کو کرنا پڑے گا. جو نہیں کر سکتا وہ اس معاملے میں نہیں جانا. ایکٹیو جنگ میں تو فرنٹ مورچے پہ کیا کرے گا اندھا، وہ نہیں کر سکتا. فرنٹ مورچے پہ لنگڑے نے کیا کرنا ہے، وہ بھی نہیں کرتا. اس طرح کے معاملات میں اب یہ ہے. تو اس وقت جنگ اسی طرح کی ہوتی تھی کہ ہر بندہ ایکٹیو جنگ لڑتا تھا. تو یہ ان کی ہیں. تو ابھی اگر ان میں سے کوئی بندہ کوئی کام کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. مطلب ٹھیک ہے جی. تو اندھے پر کوئی گناہ نہیں، لنگڑے، یہ ترجمہ ہے، لنگڑے اندھے پر کوئی گناہ نہیں، لنگڑے پر بھی گناہ نہیں، اور نہ مریض پر کوئی گناہ ہے. اب بندہ شدید بیمار ہے، 104 کا اس کو بخار ہے، تو اس کو اب جنگ پہ لے کے جائیں گے، راستے میں اور طبیعت خراب ہو جائے پھر 4 بندے اس کے ساتھ لگا دیں گے. یہ کامن سینس ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، نہ مریض پر ہے. اور اب مطلب کیا ہے، اگر وہ اطاعت پر اگلے جو اس کے اندر جو بریکٹ میں بات ہے نا کہ اگر وہ اطاعت پر قائم ہو، وہ ان کا تو پورا دل ہے کسی طرح ہم چلے جائیں، لیکن مجبوری کے تحت نہیں جا رہے. اب وہ مجبوری کے تحت جو نہیں جا رہے، تو اگر وہ کچھ، جو ابھی میں نے دوسری بات کی، اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں، کسی طریقے سے حصہ لے سکتے ہیں، تو وہ لیں جتنے حد تک جو کچھ کر سکتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ ایکٹیو معاملات میں تو وہ نہیں آگے جا سکتے. تو اور کچھ کام کر سکتے ہیں تو وہ کام کریں اپنی اطاعت کو شو کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ جی ہم تو چاہتے تھے، اب ہماری مجبوری ہے، ہم وہاں پہ نہیں کر سکتے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اپنے فوجوں کے حوصلے بڑھانا بھی اسی میں آتا ہے. تو اطاعت پر قائم رہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے 3 یہ گنا دیے تھے. اب جو 3 اس کیٹیگری میں کسی طرح سے بھی آ جائیں گے تو جس چیز تک وہ نہیں کر سکتے اسی میں آ جائیں گے. تو اگر ان میں سے کسی جگہ پہ کوئی کام کر سکتا ہے تو وہ اس کو کرنا چاہیے جی. آگے فرمایا یہ استثناء بتا دیے جی، اندھے کی، لنگڑے کی اور مریض کی. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ترجمہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہے گا، یعنی جو جینون طریقے سے، اچھے طریقے سے جانے والا جائے گا، جو نہیں جا سکتا وہ اطاعت پر قائم ہے اور پھر نہیں جا سکتا، وہ ایک لہذا کوئی بھی بندہ جو ہیرا پھیری نہیں کر رہا، چکر بازی نہیں کر رہا، عذر بہانے نہیں کر رہا ہے، تو اس کے تحت وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے ایکشن اس کے تحت ہے، مطلب مخلص ایکشن ہے. تو وہ تو پھر کیا مطلب کیا ہو، وہ اطاعت پر قائم ہے نا. تو نا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہے گا، اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. سیدھی سادہ بات، جنت میں داخل کر دے گا. جنت ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے، اور سب کچھ وہاں. اور جو روح گردانی کرے گا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، سرکشی کرے گا، تو اسے وہ دردناک عذاب کی سزا دے گا. خالی عذاب نہیں، دردناک عذاباً علیمہ، اس کی سزا دے گا. ٹھیک ہے جی. کوئی بات رہ تو نہیں گی. مکمل یہ ہم نے آج 17 تک جی تفصیلاً بیان کر دیا جی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی اب اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ.